بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جب منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی مر گیا تو اس کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن ابی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ آپ مجھے اپنی قمیض دے دیں، میں اس میں اپنے باپ کو کفناؤں گا اور آپ اس کی نماز جنازہ پڑھائیں اور اس کے لیے استغفار فرمائیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی قمیض دے دی اور فرمایا جب جنازہ تیار ہو جائے تو مجھے خبر کر دینا، میں اس کی نماز جنازہ پڑھوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب عبداللہ بن ابی مر گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے بلایا گیا، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تو میں گھوم کر آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا آپ اللہ کے دشمن عبداللہ بن ابی کی نماز جنازہ پڑھانے لگے ہیں جس نے فلاں فلاں دن یہ اور یہ کہا تھا؟ اور میں اس کے دن گنوانے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے رہے۔ جب میں بہت کچھ کہہ چکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر پیچھے ہو جا، اللہ تعالیٰ نے مجھے منافقوں کے لیے استغفار کرنے نہ کرنے کا اختیار دیا ہے، میں نے استغفار کرنے کی صورت کو اختیار کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر آپ ان کے لیے 70 بار بھی استغفار کریں گے تب بھی اللہ تعالیٰ ان کو نہ بخشے گا۔ اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرنے سے اس کی مغفرت ہو جائے گی تو میں ضرور کرتا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی اور جنازے کے ساتھ قبرستان تک گئے اور اس کے دفن ہونے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پر کھڑے رہے۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر جو میں نے جرأت سے کام لیا اس پر مجھے بہت حیرانی تھی۔ اللہ اور رسول ہی بہتر جانتے ہیں کہ اس میں کیا مصلحت تھی۔ اللہ کی قسم ابھی اس بات کو تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ یہ دو آیتیں نازل ہوئیں، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی منافق کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہوئے، اور اس دنیا سے تشریف لے جانے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی دستور رہا۔ غور کیجئے، عبداللہ ابن ابی جو منافقوں کا سردار ہے اور ہر موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں اور ایذائیں پہنچائی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنی بردباری اور درگزر تھی کہ آپ نے اپنی قمیض اس کے بیٹے کو دے دی تاکہ اس قمیض میں اس کو کفن دے دیا جائے اور اس کو عذاب نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منافق کی نماز جنازہ پڑھائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جنازے کے ساتھ قبرستان بھی گئے، اور یہاں تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرنے سے اس کی مغفرت ہو جائے گی تو میں ضرور کرتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی حلم، بربادی اور یہ جو مزاج نبوت تھا اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیتے تھے۔ آپ کو زہر دیا گیا، آپ نے معاف کیا، سحر کیا گیا، معاف کیا۔ وہ جو دیہاتی آیا تھا تلوار لٹکی ہوئی تھی نا سفر سے مارنے کے لیے، آپ نے معاف کیا۔ اور عبداللہ ابن ابی نے تو اذیت دینے کی حد ہی کر دی نا ساری زندگی، اور اس کو بھی کیا کیا؟ معاف کیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم یہ قصے چل رہے ہیں نا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا تحمل، آپ کا معاف کرنا، آپ کا درگزر کرنا، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی نصیب فرما دے۔ ایک مراقبہ ہے، اس سے شاید یہ کام بہت آسان ہو جائے۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم فاعفوا واصفحوا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، معاف کرو، درگزر کرو، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ بھی تمہیں معاف کرے؟ تو اللہ تعالیٰ یہ بھی ایک اسٹیمنا ہوتا ہے نا، بعضوں کے لیے اللہ نے آسان کر دیا ہوتا ہے، بڑا عجیب ہے، ان کی زندگی آسان ہو جاتی ہے، کوئی کتنا بھی کر لے اب وہ چیز ان کے دل دماغ پہ حاوی نہیں ہوتی، اور انتقامی جذبہ نہیں آتا، اس کو دشمن بنا لینا، اب اس تلاش میں رہنا کہ مجھے موقع ملے اور میں اس سے بدلہ لوں، اس کی عزت میرے ہاتھ میں آ جائے، میں اس کو بے عزت کروں۔ اور آج کا دور بہت عجیب ہے بھائی۔ اچھا عجیب بات ہے آپ کو بتاؤں، اللہ مجھے بھی توفیق دے، اس دور میں
ایک تو زندگی آپ کی مشکل ہوتی ہے غصے کی وجہ سے. آپ کو غصہ ہے، آپ ایک کامیاب ملازم نہیں بن سکتے، آپ کامیاب امام نہیں بن سکتے. نہیں سمجھ رہے؟ یہ اتنا عجیب دور ہے. آپ صحیح بات پہ بھی غصہ ہوں گے نا، بس سامنے والا خام. اچھا، مجھے ایک آدمی کی بات بڑی اچھی لگی، بڑے آدمی ہے، تاجر. انہوں نے کہا ہمارے والد نے ہمیں نصیحت کی تھی کہ زندگی میں دشمنیاں مت مولنا، زندگی میں دشمنیاں مت مولنا. یہ دور بڑا عجیب ہے، کیونکہ خدا خوفی نہیں ہے. کوئی بھی اگر آپ سے ناراض ہوتا ہے نا، تو بس یوں سمجھو کہ اگر اس سے آپ کا معاملہ پڑے گا تو یہ آپ کے معاملات میں ٹانگیں اڑائے گا، یہ آپ کو بدنام بھی کرے گا. ایسا ہے. تو غصے والا کیا کرتا ہے؟ اس کی دشمنیاں زیادہ ہوتی ہیں. جس کی دشمنیاں زیادہ ہوں گی اس کی زندگی مشکل ہو جائے گی. صحیح کہہ رہا ہوں؟ تو یہ دور بہت عجیب ہے. ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم بس کچھ ایسا کریں کہ ہماری دشمنیاں کم سے کم. اچھا، اتنی سمجھ تو کسی میں ہے نہیں کہ وہ اختلاف بھی ہو اور اخلاق بھی ہوں. اتنا تقویٰ تو کسی کے پاس ہے نہیں. اب آپ کسی سے صحیح بات پہ بھی اختلاف کریں گے نا، تو وہ اختلاف نہیں ہوگا، وہ دشمنی ہی ہوگی. آپ کسی پر صحیح بات پہ بھی غصہ ہوں گے نا، تو بس وہ کینہ لے کے بیٹھ جائے گا آپ کے بارے میں، اور وہ آپ کو اپنا مخالف سمجھے گا. تو اعراض، درگزر، نظر انداز. جیسے حضور بھی ایک شخص آیا نا، حضور نے کہہ دیا کہ یہ بہت برا ہے، لیکن آپ اس سے ملے کیسے؟ تو یہ سبق بھی ہمیں ملتا ہے کہ یار زندگی میں دشمنیاں ہم کسی سے نہ مولیں، اپنی زندگی مشکل ہو جائے گی. آپ امام ہیں، ایک مرتبہ آپ کسی پہ غصہ ہو جائیں، اب وہ بس وہ آپ کی مسائل ہی پیدا کرتا رہے گا. آپ کے کیوں امام صاحب ایسا ہے؟ آپ کے لیے وہ مسائل ہی زندگی میں پیدا کرتا رہے گا. تو کچھ یہ کمی نہیں ہے. آپ بولو میں ذلیل تھوڑی ہوتا رہوں گا. یہ بس ایک حکمت کہہ لیں یا کیوں کہہ لیں، اس دور کی حکمت یہی ہے کہ بس کسی طریقے سے آپ کو بولنا نہ پڑے. کیا خیال ہے؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اب آپ نے دیکھیں، ایک اور بات بتاؤں، آپ بولیں گے میرا کیا بگاڑ لے گا؟ تو بھائی فساد، کام پھیلانا، اور کام ایک ہوتا ہے کام بنانا اور ایک ہے کام بگاڑنا. کام بگاڑنا آسان ہے نا، وہ کیا کرے گا؟ وہ کام بگاڑے گا. آپ بنا بنا کے آپ چاہ رہے ہیں اس کی بھی تربیت ہو جائے، یہ ہو جائے، یہ ہو جائے، اب وہ لوگوں کے کان بھرنا شروع کر دے. فساد پھیلانے کے لیے تو ایک کمزور سے کمزور انسان بھی کافی ہے نا. ہاں، تعمیری کام کے لیے بڑی جان لگتی ہے، تخریبی کام کے لیے کوئی جماعت نہیں چاہیے ہوتی ہے. وہ ایک بندہ بھی کیا ہو جاتا ہے؟ کافی ہو جاتا ہے. تو آپ یہ نہیں سمجھے کہ وہ میرا کیا بگاڑ لے گا. وہ آپ جو تعمیری کام کرنا چاہ رہے ہیں وہ اس میں ہزاروں رکاوٹیں پیدا کر دے گا، کیونکہ فساد پھیلانے کے لیے کسی جماعت کی ضرورت نہیں ہوتی. ایک فسادی بھی کیا ہوتا ہے؟ کافی ہوتا ہے. سمجھ رہے نہیں سمجھ؟ ائمہ آپ لوگ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ امام صاحب آپ سمجھ رہے نا؟ ایسا ہی ہے نا. تو یہ کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ بولیں میں کوئی کمزور ہوں، میرا کوئی اس سے مالی وابستہ ہے، میں کوئی اس سے ڈرتا ہوں. مسئلہ ہی نہیں ہے. آپ کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آپ دین پھیلانا چاہتے ہیں، آپ ایک تعمیری کام کرنا چاہتے ہیں، آپ سب کے خیر خواہ ہیں. اگر آپ نے غصہ ہو گئے، ایک بھی مخالف ہوا، تو وہ ایک بھی فساد پھیلانے کے لیے، آپ کے کام کو بگاڑنے کے لیے، آپ کے کام میں روڑے اڑانے کے لیے، آپ کی مقاصد میں خلل ڈالنے کے لیے کیا ہو جائے گا؟ کافی ہوگا. ہاں، اللہ سے مانگتا رہے آدمی، تو حتی الامکان خود جو ہے انسان کیا نہ کرے. میرا دل یہ کہتا ہے، اور میں نے ایک کالم میں بھی پڑھا تھا، یہ جب طالبان نئے نئے آئے تھے نا، طالبان 2 مرتبہ آئے. پہلی مرتبہ آئے تو کچھ لوگوں نے بھی یہ کہا کہ ان سے کچھ چیزیں حکمت کے خلاف ہوئیں تو مسائل پیدا ہوئے. مجھے یاد پڑے شاید مولانا زاہد الراشدی صاحب نے کالم لکھا تھا یا کسی نے، بات مجھے بڑی معقول لگی. جو چیزیں سختی کی بھی کروانی تھی نا، تو انہوں نے خود سامنے نہیں آنا تھا، وہ کسی اور کے ذریعے سے کیا کرتے؟ کرواتے. نہیں سمجھے؟
کچھ آ رہا ہے نا سمجھ؟ تو اگر امام صاحب آپ ہیں، ایک نے حد سے زیادہ بھی تنگ کیا ہوا ہے، ایک یہ کہ آپ اس کو ڈانٹیں، اور ایک یہاں تھے امام صاحب، وہ کہتے تھے کہ کچھ ہونے چاہیے امام کے ساتھ اس طریقے سے۔ قرآن میں اللہ پاک کیا کہتے ہیں؟ کیا ہے آیت قرآن کی کہ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، حسبک اللہ ومن اتبعک۔ تو اچھا، مجھے حدیث سے بھی ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے، جب مسیلمہ آئے تھے نا، مسیلمہ آیا تھا، تو مسیلمہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، سارے لوگ آ گئے، یہ نہیں آیا، تو حضور اس کے پاس گئے۔ خطیب انصار کون شمار ہوتے تھے؟ ثابت بن قیس۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے منہ لگنا بھی پسند نہیں کیا، اور کیا کہا؟ یہ ثابت تجھے جواب دیں گے۔ تو جواب دینے والے پھر کیا ہونے چاہیے؟ کچھ الگ ہونے چاہیے۔ جو شریف لوگوں کا کام نہیں ہے کہ ان جو ہے گندے لوگوں سے کیا کر کے الجھے، خواہ مخواہ گندگی کے چھیٹے آپ کے اوپر آئیں۔ اب جیسے مولانا تقی عثمانی صاحب پر کوئی بھونک رہا ہے، تو مولانا تقی صاحب جواب نہ دیں، جواب دینے کے لیے کون ہونے چاہیے؟ اسی طرح نہیں سمجھے؟ تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ باقی یہ ہے کہ یہ اتنی سمجھ لوگوں کو ہونی چاہیے کہ یار یہ آدمی خامخواہ امام صاحب کو تنگ کر رہا ہے، سمجھ گئے؟ ہم اس کو نکیل ڈالیں، یہ ایک عالم کو تنگ کر رہا ہے بلا وجہ اور خامخواہ۔ تو بہرحال دور عجیب ہے، انصاف نہیں ہے، تقوی نہیں ہے، خوف خدا نہیں ہے، کوئی اپنے عمل کرتے وقت سوچتا نہیں کہ میں صحیح ہوں یا غلط ہوں، میں ظالم ہوں یا میرے اندر نفسانیت ہے، کیا ہے۔ تو ایسے موقع پہ بس اللہ نے عافیت اسی میں رکھی ہے کہ جتنا برداشت کر سکتا ہے برداشت کر لے، جتنا نظر انداز کر سکتا ہے نظر انداز کر لے، دشمنیاں نہ پالے۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔